إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد المصطفى وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا فانطلقا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں چلے حتیٰ اذا اتایا حتیٰ کہ ان کا ایک بستی سے گزر ہوا اتایا اہل قریۃ ایک بستی کے پاس سے گزرے ایک بستی کے اندر گئے بھوک لگی ہوئی تھی دونوں کو استطعما اہلہا بستی والوں سے کچھ کھانے کے لیے مانگا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا ساری بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا
فَأَبَوْا، پس انہوں نے انکار کر دیا، ریفیوز کر دیا، أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی مہمان نوازی کریں، ان کو کھانے پلانے سے انکار کر دیا۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا، ایک دیوار کو دونوں نے دیکھا، يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ، دیکھا کہ وہ گرنے کے قریب ہے، دونوں نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ اے خضر، اگر تم چاہتے تو اس پر تم مزدوری لے سکتے تھے۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی کے لائق، حمد و ثنا، شکر اور ہر قسم کی تعریف کے لائق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدسی ہے۔ وہ ذات باری سبحانہ و تعالی کہ جس ذات کو ہم قاضی الحاجات سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، بگڑی بنانے والا اور سنوارنے والا سمجھتے ہیں، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی کے لائق بھی صرف اور صرف اسی ذات کو ہی سمجھتے ہیں۔ درود و سلام کی بارش ہو آقائے دو جہاں پر، امام الانبیاء پر، سرور دو جہاں پر، سید الثقلین پر، رحمت للعالمین پر، پیکر حسن و جمال پر، ساری کائنات کے امام الانبیاء، خطیب مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم پر۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، ماشاءاللہ موسم بڑا خوشگوار بن رہا ہے۔ اللہ کرے مدینہ منورہ کے اندر آج اللہ کی رحمت کی بارش ہو۔ اللہ مدینہ کو بھی بارش کی ضرورت ہے۔ اللہ مدینہ میں اپنی رحمت کی بارش برسا۔ آمین کی آواز نہیں ہے، شاید میری بات نہیں سمجھے۔ اللہ مدینہ پر اپنی رحمت کی بارش برسا۔ اللہ یہاں کی فصلیں بھی، یہاں کے جانور بھی، ہو سکتا ہے کہ ہم انسانوں کے گناہ کی وجہ سے بارش نہ ہو رہی ہو، لیکن اللہ یہاں کے چھوٹے چھوٹے جانور، یہاں کے درخت، مدینہ منورہ کے درخت بھی ترس گئے ہیں بارش کو۔ اللہ ان درختوں کا، ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کا کوئی گناہ نہیں، اللہ مدینہ کے اوپر اپنی رحمت کی بارش برسا۔ میرے بھائیوں، میں جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے ترجمہ اور تلاوت کی ہے، آپ یہ آیت ہر جمعے کو پڑھتے ہیں کیونکہ سورۃ الکہف کی آیت ہے اور 16ویں سپارے کی پہلی آیات یعنی پہلے رکوع سے یہ آیت ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پورا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، میں صرف اپنے موضوع کی طرف، اپنے سبجیکٹ کی طرف آؤں گا۔ اس آیت میں جو پہلا حصہ ہے وہ ہماری آج اس مجلس کا موضوع ہوگا۔ وہ حصہ کیا ہے؟ ایک بستی کے اندر گئے، دونوں نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور حضرت خضر علیہ السلام بھی۔ بھوک لگی ہوئی ہے، ایک بستی کے اندر گئے،
کھانے کے لیے کچھ مانگا تو بستی والوں نے انکار کر دیا، کہا ہم نے کسی کی کبھی مہمان نوازی نہیں کی۔ میرے بھائیوں، آج کے اس مادی دور کے اندر بھی جہاں بڑی بڑی بیماریاں پنپ رہی ہیں، جہاں اخلاقی بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں، جہاں اس دور کے اندر ایسی اخلاقی بیماریاں ہیں کہ بندہ جب سنتا ہے حیران رہ جاتا ہے، کہیں جھوٹ عام ہو رہا ہے اور چوری عام ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے حقوق غصب عام کیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیسوں پہ ڈاکہ عام ڈالا جا رہا ہے۔ وہیں اخلاقی بیماریوں میں سے ایک اخلاقی بیماری ہے مہمان کی مہمان نوازی نہ کرنا۔ کوئی آ گیا ہے تو اس کو اس کے حقوق نہ دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مہمان کسی میزبان کے پاس چلا جاتا ہے، کسی کے گھر چلا جاتا ہے، الادب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اور سنن ابی داود کے اندر امام ابی داود نے حدیث کو درج کیا ہے، نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ الضیف حق واجب علی کل مسلم، فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں چلا جاتا ہے مہمان، اس کی مہمان نوازی کرنا واجب ہے، ہر مسلمان کے اوپر مہمان نوازی کرنا واجب ہے۔ فمن اصبح بفنائه فهو دین علیہ فإن شاء اقتداه وإن شاء ترکہ، فرمایا مہمان کا حق ہے کہ اس میزبان کے گھر سے کھائے، اور میزبان کے اوپر فرض ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، اور اگر وہ مہمان نوازی نہیں کرتا تو مہمان کو چاہیے کہ اس کے ساتھ بات کر کے اپنا حق لے۔ فَإِن شَاءَ تَرَكَهُ فَإِن شَاءَ اقْتَدَى، فرمایا یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح قرض ہے، جس طرح کسی کے اوپر قرض ہے، یہ مہمان نوازی بھی قرض ہے۔ اب مہمان کے اوپر ہے کہ وہ چاہے تو چھوڑ دے، چاہے تو لے لے۔ تو میرے بھائیوں، مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے، انبیاء کا شیوا۔ اور پھر یہی بس نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مہمان کسی کے گھر گیا ہے تو اگر پتہ چلتا ہے کہ یہ میزبان جو ہے اس کے اوپر اتنی میری مہمان نوازی کرنا ضروری تھا، یہ اس کا حق رکھتا ہے، یہ کر سکتا ہے، تو فرمایا اگر وہ نہیں کرتا تو اس سے اس مہمان نوازی کا مطالبہ کرے۔ پھر یہی بس نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، بخاری شریف میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، فلیکرم جارہ، وہ اپنے ہمسائے کی تکریم کرے، عزت کرے، اور اسی طرح فرمایا فلیکرم ضیفہ جائزتہ، اور فرمایا اسی طرح دستور کے مطابق اپنے مہمان کی مہمان نوازی بھی کرے۔ فلیکرم ضیفہ جائزتہ، قالوا وما جائزتہ یا رسول اللہ، پوچھا صحابہ نے اللہ کے رسول وہ دستور کے مطابق اس کی مہمان نوازی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم و لیلہ، ایک دن اور ایک رات، یعنی 24 گھنٹے اگر وہ آپ کے پاس ٹھہرا ہے تو 24 گھنٹے مہمان کی مہمان نوازی کرنا واجب ہے۔ اور کیا مطلب ہے؟ اس کا کھانا، اس کا پینا میزبان کے ذمے ہے۔ اور پھر فرمایا وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ،
کہ 3 دن تک وہ مہمان بن سکتا ہے. کتنے دن تک؟ 3 دن تک وہ مہمان بن سکتا ہے. فما کان وراء ذلک فہو صدقۃ علیہ. فرمایا کہ کسی کے اوپر بوجھ نہ بنو، ایسا نہ ہو کہ 3 دن کے تم اوپر کسی میزبان کے پاس رہو. فرمایا اگر تم 3 دن کے اوپر رہو گے فہو صدقۃ علیہ، پھر وہ تمہارے اوپر صدقہ ہو جائے گا. یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا 1 دن فرض ہے، 3 دن ضرورت ہے، اور 3 دن سے اوپر مہمان کا رہنا وہ صدقہ ہو جاتا ہے. مہمان کے اوپر مہمان اب صدقہ کون کھاتا ہے؟ تو فرمایا 3 دن کے اوپر زیادہ میزبان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. تو میرے بھائیوں، یہ مہمان نوازی جو ہے یہ انبیاء کا شعار ہے. انبیاء کا شعار آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کے کئی واقعات ذکر کیے ہیں جو بالکل سچے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اللہ اکبر، آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی فرشتہ آتا تھا تو انسانی شکل میں کسی نبی کے پاس آتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دے کے آؤ. بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے انسانی شکل میں فرشتے آئے. آ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا سلامن، آ کر السلام علیکم کہا. ابراہیم علیہ السلام نے آگے وعلیکم السلام کہا. بٹھایا مہمانوں کو، انسانی شکل میں ہے، پتہ نہیں چلا کہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. حال چال پوچھ کر ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. اور جس طرح ہم ہوتے ہیں نا، ہم پوچھتے ہیں جی کیا کھاؤ گے، جی کیا پیو گے، جی مہمان سے پوچھتے ہیں نا، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اندر سے انکار ہی کر دیں. جس کی یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ مہمان آیا ہے تو مہمان کو تو مہمان نوازی کرنی نہیں. پوچھے ہیں جی کیا کھاؤ گے، جی اگر وہ کہہ دے جی روٹی کھائیں گے، جی گرم کھاؤ گے کہ ٹھنڈی کھاؤ گے، جی نہ ہی لاؤ بہتر ہے. اس طرح نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے. ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید کے اندر ارشاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اندر گئے اور اپنا ایک بچڑا ذبح کیا، گوشت بھون کر اس کی ٹانگ بھون کر ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے سامنے لا کر رکھ دیا. اب عجیب ماجرا ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ عرب کا ایک دستور تھا کہ جو مہمان اگر میزبان سے کے گھر سے نہ کھائے تو تصور ہوتا تھا کہ یہ میرا دشمن ہے. یہ تصور ہوتا تھا کہ یہ مہمان یہ میرا دشمن ہے، اس لیے میرے گھر سے نہیں کھا رہا. اب ابراہیم علیہ السلام نے بنا ہوا گوشت آگے لا کر رکھ دیا. فرشتے دیکھا کہ فرشتے تو آگے ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، کھاتے ہی نہیں. کہا کھاتے کیوں نہیں؟ کہا ہم کھانے والے، ہم یہ چیزیں کھانے والے نہیں ہیں. کہا پھر؟ کہا ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں یہاں ایک نقطے کی بات غور کرنے والی ہے. ابراہیم علیہ السلام گئے ہوں گے، جا کے بچڑا ذبح کیا ہوگا، اس کو بھونا ہوگا. بھونے کی جو خوشبو سمیل ہوتی ہے، یہاں آپ ٹکے لگائیں تو پورے کیمپ کے اندر خوشبو آئے گی. ایسے ہی ہے نا، پورے کیمپ کے اندر خوشبو چلی جائے گی. تو اتنی خوشبو آ رہی تھی، فرشتوں نے دیکھا ہی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تیاری کر رہے ہیں. یہاں نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ فرشتوں کو اس سمیل کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ ان کا یہ کھانا ہوتا. یہ تو ہم انسانوں کو پتا ہے کہ یہاں پہ ٹکے لگ رہے ہیں، کباب چل رہے ہیں. کسی گلی سے گزرے، وہاں پہ جب میتھی کا تڑکا لگ رہا ہو، اچھا کھانا بن رہا ہو، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ فلاں چیز بن رہی ہے. اور کہیں پہ پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی تڑکا لگ رہا ہو تو کتنی دور تک خوشبو جاتی ہے.
تو یہ چیزوں کا فرشتوں کو پتا، فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ فرشتوں کی غذا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر فرشتوں کی غذا ہے۔ المہم یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کا شیوا ابراہیم علیہ السلام نے بچہ پورا ذبح کیا، لا کے آگے رکھ دیا۔ تو میرے بھائیوں، مہمان کی مہمان نوازی کرنا ضروری ہے، اور پھر یہاں کچھ آداب ہیں جو مہمان کو بھی ضروری ہیں، میزبان کو بھی ضروری ہیں۔ پہلا کہ جب مہمان آتا ہے تو اس کو خندہ پیشانی سے اس کو استقبال کیا جائے، پیار اور محبت کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے، اس کو رحمت سمجھا جائے، یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ مہمان تو آ گیا ہے، یہ اب میرا اجاڑا کرے گا، یہ رزق کا اجاڑا کرے گا، یہ تباہی کرے گا۔ تباہی نہیں کرے گا، اور جو مہمان آتا ہے وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ مہمان آ گیا ہے میرا رزق جائے گا، نہیں میرے بھائیوں، جو بھی آتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے۔ تو مہمان کا استقبال اچھے طریقے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتی، آپ کے گھر آتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، اور آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے ماتھے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے اور فرماتے اہلاً و سہلاً بابنۃ الکریمہ، اللہ کے فضل سے ویلکم کرتے اور کہتے آؤ تم اپنے گھر آئی ہو۔ تو میرے بھائیوں، مہمان کا ادب سب سے پہلے اس کا جو ہے وہ اس کا استقبال اچھے طریقے سے کیا جائے، اور پھر کھانے کے اندر جو مہمان کو ہے نا وہ ترجیح دی جائے۔ یہ نہیں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ مہمان بھی بیٹھا ہوتا ہے، آپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر مہمان کو جناب پتہ ہی نہیں چلتا، کھانا ختم کر دیتے ہیں، میزبانی۔ اللہ اکبر، یہاں پر ایک چھوٹا سا قصہ سنتے جائیں اور پھر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ اکبر ایک صحابی رسول آئے، آ کے کہا اللہ کے رسول مسافر ہوں، کافی دنوں سے بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کھانے کے لیے پاس کچھ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، گھر پیغام بھیجا، اپنی ازواج مطہرات سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ گھر سے جواب آیا کہ کھانے کے لیے آج گھر میں اللہ اکبر کچھ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اپنے صحابہ سے پوچھا کیا میرے دوست میرے صحابہ کوئی ہے جو آج مہمان رسول کو، جو ضیف رسول ہے، اس کی آج جا کے مہمان نوازی کرے؟ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا مہمان ہے، اس کو میں لے کے جاتا ہوں، آپ کا مہمان ہے، مجھے اس کی ضیافت کرنے میں، مجھے اس کی مہمان نوازی کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ یہ صحابی گھر لے کر گئے، جاتے جاتے پہلے گھر پیغام بھیجا، بیگم سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا اللہ کے بندے گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، گھر میں تھوڑا سا آٹا ہے، وہ شاید ہو سکتا ہے آدھی روٹی ہو، وہ بچوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، بچوں کا کھانا ہے صرف، باقی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس دور کے اندر صحابہ کی سوچ کیا ہوتی تھی کہ رزق اللہ تعالیٰ دینا دے گا ہی، ہماری طرح نہیں کہ فریجیں بھری ہوئی ہیں، کمرے بھرے ہوئے ہیں، مہینے کا راشن بھرا ہوا ہے، ایسی بات نہیں۔ یہ ہوتا تھا کہ جو آ گیا اللہ تعالیٰ نے دینا ہی دینا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، بیگم سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، میں اس کو گھر میں لے کے آتا ہوں، تو اس کو وہ بچوں کو تم جلدی سلا دینا، بچوں کو بھوکے سلا دینا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہمان ہے اس کی مہمان نوازی کریں گے۔ اور پھر اس دور کے اندر ایک اور اچھی عادت تھی کہ میزبان اور مہمان اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے ایک ہی دسترخوان کے اوپر۔ اب سوچا کہ اگر میں بھی ساتھ کھاؤں گا تو بیگم سے پوچھا اگر میں بھی ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گا تو پھر کھانا تو ختم ہو جائے گا، کھانا ختم ہو جائے گا۔ کہا میں اس طرح کروں گی، بیگم کتنی نیک تھی، صحابی رسول تھی وہ بھی، کہا میں چراغ کو درست کرنے کے بہانے آپ لوگوں کے پاس آؤں گی اور چراغ کو گل کر دوں گی، روشنی ختم کر دوں گی، تم ساتھ ایسے ہی منہ لاتے رہنا کہ جیسے تم بھی کھا رہے ہو۔ مہمان رسول جو ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہمان ہے وہ بھوکا نہ رہے، وہ پیٹ بھر کے کھا لے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایسا ہی ہوا، دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتہ بھیج کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلے ہی وحی کر کے بتا دیا کہ تیرے صحابہ کتنے نیک ہیں، کتنا جذبہ رکھتے ہیں، تیرے مہمان کی کتنی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح صبح یہ صحابی پہنچے، کہا اللہ کے رسول آپ اپنے مہمان سے پوچھ لیجئے کہ آپ کا مہمان کہیں بھوکا تو نہیں رہا، ایسا تو نہیں کہ رات اچھی نہ گزری ہو، یہ مہمان تھا یہ ناراض ہو گیا، اس کا پیٹ نہ بھرا تو اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے تو آسمان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ کہا اے میرے صحابی ایسا نہیں، پہلے تو بتا کہ رات کو تو نے کیا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ سارا واقعہ سنایا۔ صحابی کہتے ہیں جب ہم نے واقعہ سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھی نظر آنے شروع ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی تیرے صحابی ایسے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر ضرورت خود بھی ہو لیکن دوسرے بھائی کو اس پر ترجیح دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ مومن کا شعار ہے کہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت کی اور یہی ہماری تربیت ہونی چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فانطلقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام چلے، حتیٰ اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، حتیٰ کہ جب ان کا ایک بستی سے گزر ہوا، استطعما اہلہا بھوک لگی ہوئی تھی، استطعما اہلہا بستی والوں سے کھانا مانگا، فابوا ان یضیفوہما انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم مہمان نوازی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں مہمان نوازی کے موضوع پر ہی آج ہمارا آج کا خطبہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے کا یہاں اس چیز کا ذکر کرنے کا مقصد ان کی صفت بیان کرنا نہیں بلکہ ان کا عیب بیان کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصود ہے۔ تو میرے بھائیوں مہمان کی مہمان نوازی نہ کرنا کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو سکھایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مہمان جب جائے تو میزبان کے لیے دعا کرے، اکل طعامکم ابرار وصلت علیکم الملائکہ وغفر اللہ لکم، اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے، اور پھر مہمان کی جو دعائیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے۔ میرے بھائیوں بیماروں کو دعاؤں میں خصوصی یاد کیا کریں۔ کئی بھائیوں نے گزارش کی ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی بیمار ہیں، ہمارے روم میٹ بیمار ہیں، ہمارے بھائی ہمارے والدین، کوئی والدین کے لیے کوئی کس کے لیے کہتا ہے، بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں
جس کا بھائی بہن بیوی بیگم بچے یا اللہ کوئی بھی بیمار ہے اللہ ان کو اپنے خزانے سے شفا عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ تو شافی ہے، ہمارا یقین ہے کہ تو شفا دے دیتا ہے، اللہ شفا عاجلہ نصیب فرما۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ میرا ایک دوست بھی پاکستان کے اندر بیمار ہے جس کا نام خطیب ہیں مولانا بلال قریشی صاحب، یا اللہ بہت تیرے دین کا وہ کام کرتے ہیں، بیمار ہیں، بستر پر ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اور بھی جس کا بھائی بہن کوئی بیمار ہیں دعا کریں، یا اللہ سب کو شفا عاجلہ نصیب فرما۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں لیکن اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ ہم قرضے کی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرض ادا کر سکیں، اللہ ہمارے لیے سبب بنا دے، اسباب پیدا کر دے کہ ہم قرض ادا کر سکیں۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔